سب سے پہلے جناب بات کرتے ہیں باخبر سویرا میں دواؤں کی قیمت میں اضافہ جو دیکھنے میں آیا 7 ماہ میں تیسری بار اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب کورونا اپنی شدت پہ ہے اور اسی دوران حکومت نے فارما کمپنیوں کو ادویات کی قیمتوں میں 7 سے 10% اضافے کی اجازت دے دی۔ دوا ساز کمپنیز کو کنزیومر پرائز انڈیکس کے تحت ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دی گئی ہے، اور ڈریب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بنیادی ادویات کی قیمتوں میں 7% جبکہ دیگر ادویات کی قیمتوں میں 10% اضافے کی اجازت ہوگی، اور گزشتہ برس کنزیومر پرائز انڈیکس کے مطابق بنیادی ادویات کی قیمتوں میں 5% جبکہ دیگر تمام ادویات کی قیمتوں میں 7% اضافے کی اجازت دی گئی تھی۔ اور 2 سال میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 6ٹھی مرتبہ ہے کہ دوا کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا چکا ہے۔ اور اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان ڈرگس لائرز فورم کے صدر اور فارماسسٹ نور محمد صاحب۔ نور محمد صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ ڈریب کی جانب سے قیمتیں بڑھانے کا یہ کیا میکانزم ہے؟ یہ 6ٹھی دفعہ 2 سال میں ایسا ہوا ہے کہ قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ جی، میکانزم اصل میں جو طریقہ کار ہونا چاہیے، جو ریکارڈ ہونا چاہیے دوائیوں کی قیمتوں کا، وہ ڈریب کے پاس ہے ہی نہیں سرے سے، کہ کون سی دوا کی کیا قیمت ہے، کون سی دوا رجسٹرڈ ہے۔ یہ جو ہونا چاہیے، ڈریب اس کا کسٹوڈین ہے اس چیز کی کہ دوائیوں کی قیمتوں کی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ آئے روز جو ہے کمپنیوں کو لکھتے ہیں کہ کس دوا کی کیا قیمت ہے۔ ابھی 16 جولائی کو جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اس سے پہلے 26 مارچ 2019 کو انہوں نے لکھا، مطلب کہ کمپنیوں کو کہا کہ کون سی دوا کی کیا قیمت ہے، جو کہ حالانکہ خود ڈریب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں بتاتے کہ فلاں دوائی ہے۔ اب کیا ہے کہ عمران خان نے کوشش کی، انہوں نے جو از خود اضافہ ہوتا ہے ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 کے مطابق، پچھلے سال تو ہوا تھا، اس دفعہ انہوں نے ہم نے مئی میں جو ہے ینگ فارماسسٹ اور ڈرگ لائر فورم میں لکھا پرائم منسٹر کو کہ جولائی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ پھر اس کا جو ہے کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اصل میں ڈریب میں جو کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ مریضوں کے حقوق کے لیے، مریضوں کے حق کے لیے کام ہی نہیں کرتا۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ جب شہباز شریف صاحب کا دور تھا تو ایک کام کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک ڈیسک ٹاپ بنا دیا گیا تھا، ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا گیا تھا کہ جس میں ادویات کی مینوفیکچرنگ سے لے کے ان کے ریٹیل تک تمام کی تمام چیزیں ایک ڈیش بورڈ پر موجود تھیں۔ یہ معاملہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ دوائیوں کی قیمتوں میں نہ خود ساختہ اضافہ کیا جا سکے، اور یہ جو بار بار اضافے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کی شارٹیج کا بہانہ بنا کے، کبھی کسی چیز کا، اس کو بھی ذرا مد نظر رکھا جا سکے۔ کیا وہ سسٹم اب کام نہیں کر رہا، یا فعال نہیں ہے، یا مانیٹرنگ میں کمی ہے؟ کہاں کوتاہی ہو رہی ہے کہ مسلسل اس دور میں ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ادویات کی قیمتیں جو ہے نا ایسا گورکھ دھندا بن چکا ہے کہ خاص طور پہ آپ نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں، 27 نومبر 2013 کو 15% اضافے کا ایک نوٹیفیکیشن 1001 جاری ہوا، پھر وہ ہم نے احتجاج کیا وغیرہ، تو 3 دن بعد واپس ہو گیا۔ تو پھر کمپنیوں نے ڈریب کی ملی بھگت سے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے سٹے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوتے تھے، وہ 15% اضافہ جو ہے وہ تقریباً 522 ارب جو ہے وہ کمپنیوں نے لوٹا غریب مریضوں کا۔ اب کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو آپ میکانزم کی بات کریں، شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں، شہباز شریف تو سب سے زیادہ میں کہتا قصوروار ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ 18ویں ترمیم 30 جون 2011 سے جو ہے یہ صوبوں کو دے دی گئی ہیلتھ اور ایجوکیشن، تو صوبوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے جو ہے شہباز شریف کو خط لکھے، باقی صوبوں کو لکھے۔ دیکھیں یہاں پہ جو فارماسیوٹیکل مافیا ہے، وہ چاہے وہ را مٹیریل کی قیمتیں کم ہوں، کچھ بھی ہو، ادویات جو ہے نا وہ بڑھاتے ہی رہتے۔ اب کیا ہے کہ کمپنیوں کے مالکان جو ہیں، ڈاکٹر اسلم اغوانی ارسوکا کمپنی کے مالک تھے، وہ سی او ڈریب بن گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہم نے ثابت کیا۔ ابھی شیخ اختر صاحب تھے، وہ نیب کے ریکارڈ میں مردہ تھے، ان کی پی ایچ ڈی ڈگری جعلی تھی، وہ سی او ڈریب رہے۔ اب کورٹ کے ذریعے جو وہ فارغ ہوئے ہیں، اب وہ 22 سال سے 30 سال سے وہ انکریمنٹ لے رہے تھے ایک جعلی پی ایچ ڈی ڈگری کا، اس پہ کسی ادارے نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا۔ اب جب بھی پرائس کا چیکنگ کا سسٹم آتا ہے تو یہ جو ڈرگ اتھارٹی ہے ان کے جو امان اللہ صاحب ڈائریکٹر پرائسنگ ہے، یہ معاملہ پہلے بھی اٹھا چکے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کیا جائے، کیا پالیسی جائے کہ یہ معاملہ ذرا کنٹرول میں رہے؟ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ 1 مالیکیول 1 سالٹ 1 پرائس ہونی چاہیے، اور بجائے کہ ڈریب کمپنیوں سے پرائز مانگتی پھرے، ان کو چاہیے کہ ایک سالٹ کی ایک قیمت ہو
اور مخلص لوگ جو ہیں ڈرائب میں، سی او ڈرائب جو ہے 1.25 سال ہو گیا، کوئی ڈرائب کا سی او کوئی نہیں ہے. اور ہمارے جو ہیلتھ منسٹر جو ہیں، پرائم منسٹر ہیں، باقی ظفر مرزا صاحب جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہے اور وہ توجہ نہیں دے رہے. اب کیا ہے کہ ڈرگ انسپیکٹروں کے پاس جتنے تک پرائس ویریفیکیشن کا میکنزم نہیں ہوگا، عام ڈرائب کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جو ہے یہ ڈیٹا ہونا چاہیے. جنیرک سسٹم اگر جنیرک سالٹ مارکیٹ میں اوپنلی اویلیبل ہو تو کیا اس سے جو برانڈڈ سالٹ ہے اس کی قیمت میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل پڑے گا. اب کیا ہے کہ سرکاری ڈاکٹرز ہیں وہ کمپنیوں کے مفاد کے لیے مطلب برانڈز کو پروموٹ کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہر میڈیکل سٹور میں اگر گورنمنٹ چاہے تو 15 یا 20 فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو پبلک پارٹنرشپ میں اگر لے تو وہ جنیرک بنائیں گورنمنٹ کے لیے. گورنمنٹ خود ٹینڈر میں جو خریدتی ہے وہ 2 روپے کی گولی خریدتی ہے، پبلک کے لیے وہ 100 روپے کی ہے. 4000 کا سٹینڈ امپورٹ ہوتا ہے باہر سے اور 2 لاکھ روپے کا بکتا ہے. تو ساری یہ ڈرائب کی پالیسیز جو ہیں یہ صرف عوام کے خلاف کیوں جاتی ہیں؟ مریض کش پالیسیز کیوں ہیں؟ ساری ڈرائب کی پالیسیز مریض کش ہیں، کہنا ہے جناب نور محمد صاحب کا، جو کہ پاکستان ڈرگ لائر فورم کے صدر ہیں اور فارماسسٹ ہیں. نور محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایگزیکٹلی جی.